بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماں کی ممتا کا عجیب واقعہ۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی بستی میں ایک عورت بڑی صالح، پاک باز اور عبادت گزار، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی نعمتوں کے ساتھ دین کی دولت سے بھی خوب نوازا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اس کا نیک دل اور خدا ترس شوہر وفات پا گیا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بڑے نازوں سے پالا، اچھی تعلیم دلوائی۔ لڑکے نے جب دنیا کے میدان میں قدم رکھا تو ہر طرف اس کے چرچے ہونے لگے۔ شریف لوگ اس کو عزت کی نظر سے دیکھنے لگے۔ بیوہ عورتیں اس کو دعائیں دیتی، یتیم بچے اس کے قدموں میں آنکھیں بچھاتے، اسی وجہ سے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا، غریبوں سے ہمدردی کرتا، صدقات دیتا، خیرات دیتا۔ الغرض اس کی بستی میں کوئی ایسا شخص نہ تھا جو اس سے خوش نہ تھا۔ اس کی بستی والے ایسے نیک لوگ تھے کہ ہر گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ مساجد میں درس و قرآن اللہ کی مجالس ہوتی تھی۔ اس بستی کا ہر گھر جنت کا نمونہ تھا۔ ہر فرد دوسروں کا غم خوار تھا، ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، برے وقتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ غم میں شریک ہوتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ آپس میں گہرے رشتے دار ہیں۔ پھر لڑکا اپنے گاؤں سے شہر میں آنے جانے لگا۔ کچھ عریانی اور بے حیائی کا مظاہرہ کرنے والی عورتوں پر اس کی نظر پڑنے لگی تو اس لڑکے کی دوستی کچھ برے لوگوں کے ساتھ ہو گئی تو وہ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا تھا اور صحیح راستے سے بھٹک گیا۔ برے دوستوں کے مشورے سے اس نے اپنے دیہات کی پرسکون زندگی کو خیر آباد کہہ دیا، شہر میں رہنے لگا اور اس کا میل جول اوباش نوجوانوں کے ساتھ ہونے لگا جو کہ اس کے دوست تھے۔ ان بدکار دوستوں نے اسے راہ حق سے ہٹا دیا۔ ادھر گاؤں میں ماں مصلے پر بیٹھی اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی تھی۔ کبھی کبھی ماں سے ملنے شہر سے گاؤں چلا جاتا۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنی ماں سے ملنا کم کر دیا، مہینے میں ایک بار چکر لگا لیتا۔ اسی اثناء میں اس کے بدکار دوستوں کے ذریعے اس کی شناسائی ایک بدکار عورت سے ہو گئی اور وہ لڑکا اس بدکار کا اس قدر فریفتہ ہو گیا کہ اپنے باپ کی جائیداد فروخت کر کے اس پر لٹاتا رہا۔ آخر وہ وقت آ گیا کہ اس لڑکے کی ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی۔ اس نے اپنے نیک دل شوہر کی زندگی میں تو کبھی کوئی غم نہیں دیکھا تھا، بڑی عیش و عشرت سے رہتی تھی، لیکن اب دوسروں کے گھروں میں محنت مزدوری کر کے اپنا گزر بسر کر رہی تھی۔ بیٹا جب کبھی گاؤں آتا تو اس کی ماں بیٹے کو اپنے مزدوری کے پیسوں سے گاؤں کی سوغاتیں جیسے دیسی گھی اور دیسی انڈے وغیرہ دے کر اپنے بیٹے کو دعاؤں میں رخصت کرتی۔ پھر بیٹا شہر چلا جاتا۔ اس کے بعد بہت عرصہ گزر گیا، لڑکا اپنی ماں سے ملنے نہ آیا۔ ماں اپنے بیٹے کی جدائی میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ جب بھی کوئی انجان اس کے دروازے پر دستک دیتا تو وہ عورت بے ساختہ کہہ اٹھتی کہ میرا بیٹا تو آ گیا، بیٹے تم نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ جب معلوم ہوتا کہ یہ تو میرا بیٹا نہیں ہے تو پھر مصلے پر آ کر بیٹھتی اور رونا شروع کر دیتی۔ روتے روتے اس عورت کی بینائی بھی چلی گئی۔ جب لڑکے کے پاس کچھ نہ رہا تو اس بدکار عورت نے اپنے دوسرے اوباش دوستوں سے مشورہ کیا کہ اب کسی طرح سے اس سے جان چھڑائی جائے۔ مشورہ یہ طے ہوا کہ عورت نے کہا میری محبت تب ہی رہے گی جب آپ اپنی ماں کا دل نکال کر لاؤ گے۔ وہ لڑکا اس عورت کی فرمائش پر پورا اترا۔ وہ انسان جو ایک وقت میں اپنی ماں کا فرمانبردار تھا اور
جب آپ اپنی ماں کا دل نکال کر لاؤ گے۔ وہ لڑکا اس عورت کی فرمائش پر پورا اترا۔ وہ انسان جو ایک وقت میں اپنی ماں کا فرما بردار تھا اور اپنی ماں کے لیے ایک فرشتہ تھا، لیکن آج وہ ایک بدکار عورت کی خاطر درندہ بن گیا اور اپنی نیک ماں کا دل نکال کر لانے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ لڑکا شہر سے گاؤں کی طرف گیا۔ عرصہ دراز کے بعد جب یہ بدبخت ماں کے پاس گیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو ماں خوشی سے اپنے دروازے کی طرف بڑھی تو سامنے بیٹا کھڑا تھا۔ بیٹے کو دیکھ کر گلے سے لگایا، منہ چوما، لیکن اس بدبخت لڑکے نے خنجر نکالا اور ماں کے سینے پر دے مارا۔ ماں کا دل نکال کر چل دیا۔ آسمان پر اندھیرا چھا گیا۔ اللہ کا عرش ہلنے لگا۔ فرشتوں نے دہائی دی۔ ظلم کی انتہا ہو گئی۔ بدکاروں کا بدکار دوست جب ماں کا دل نکال کر شہر کی طرف گیا اور اس بدکار عورت کے پاس ماں کا دل لے کر گیا تو اس بدکار عورت نے کہا، تو ایک ظالم انسان ہے، درندہ ہے، تو نے اپنی ماں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا، اس کا دل نکال لایا تو میرے ساتھ کیا کرے گا؟ اس لیے یہاں سے نکل جا، میرا اب تجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں رہا۔ آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، گرا اور مر گیا۔ ماں کا دل بیٹے کے ہاتھ سے چھوٹا اور بدکار عورت کے کمرے میں پڑی ہوئی چھری پر گرا تو درد سے ماں کا دل پھٹا تو درد دل سے نکلی یہ صدا، بیٹا کہیں تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ ماں کی عظمت، ماں کی شفقت، ماں کی محبت کو نظر انداز کر کے عورتوں کے آگے جھکنے والوں اور ماں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والوں، تم پر اللہ کی لعنت، تم پر فرشتوں کی لعنت، تم پر تمام نیک انسانوں کی لعنت۔ آج بھی وقت ہے، توبہ کر لو اور نیکی کا راستہ اختیار کر لو۔ ماں کے قدموں میں سر رکھ لو جب تک وہ معاف نہ کر دے۔ سر نہ اٹھاؤ کیونکہ تمہاری نجات اسی میں ہے۔